ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ معراج پر درس تھا اور اس معراج سے پیشتر سورہ فاتحہ ہم ختم کر چکے ہیں اور سورہ بقرہ کا تعارف میں نے آپ سے کروایا تھا کہ سورہ بقرہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے، ترتیب نزولی کیا ہے، ترتیب مصحف کیا ہے، وہ میں نے سب آپ کو تقریباً گوشت گزار کرا چکا ہوں. اس کا نام بقرہ کیوں ہے، اس کا طول و عرض کیا ہے، کتنی آیات پر مشتمل ہے، کتنے رکوع ہیں، اس کا مقصود کیا ہے. حضرت عمر سے پھر آپ کو میں نے ایک مثال دی تھی کہ انہوں نے کتنے دن لگائے تھے اس سورت کے پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کی جو شرائط ہیں وہ کیا کیا ہیں، تدبر فی القرآن کسے کہتے ہیں، اور آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں یا کتنی قسم کی آیات جس سے قرآن بحث کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخْرَى متشابہات. یہ میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی باتیں. پھر اس کے بعد یہ بات سامنے رکھی تھی کہ کیسے غور کیا جائے، کیسے فکر کی جائے، غوطے کیسے لگائے جائیں. کیا ہر غوطے میں ضروری ہے کہ موتی ملے، اور یقیناً کسی پھول کو حاصل کرنے کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں اس سے گزرنا ہوتا ہے، اور بمصداق کی حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو قوے حریری. کہ اگر کانٹے بھی نرم ہو جائیں، کانٹے بھی پھول بن جائیں تو پھر پھول تو سب توڑ لے جائیں گے. تو کانٹوں کے اندر سختی ہوگی تو پھول کی حفاظت اسی سے مقصود ہوتی ہے. تو پھول اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کانٹوں سے گزرنا ہوگا. اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس کو حاصل کر کے کرنا کیا چاہتے ہو. کیا کوئی ریچولز ہیں، رسومات ہیں، کوئی رشوت دینا چاہتے ہو اپنے رب کو، کیا چاہتے ہو اس کو حاصل کر کے. قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد مقصود کیا ہے. تو زندگی اللہ نے بے سبب نہیں بنائی، اور خاص طور پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، تو ان میں سے کسی کو بنا دیتا. اور یقیناً اسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم کی خلقت فرمائی اور آدم بن چکا
تو آپ نے تمام خلقت کو بلا کر ڈکلیئر کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ہے میرا خلیفہ، یہ ہے میرا نائب، یہ میرے کام کرے گا، یہ میرے کاموں کی تکمیل کرے گا، اور میں نے کائنات میں سے ایک خاص حصہ زمین کا لے کر اس کو اس کا خلیفہ بنا دیا، یعنی میرے احکامات، میرے پاورز، میرے رائٹس یہ ایکسرسائز کرے گا میرے بیہاف پر۔ یا یوں سمجھیے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ یہ میرا وارث، اب میری تمام جائیداد کا، لین کا، دین کا، تمام کا یہ ذمہ دار۔ اگر کسی نے کوئی معاملت کرنی ہو تو اب وہ میرے بیٹے سے کرے۔ یا یوں سمجھیے کہ اگر کوئی ملک کا صدر یا وزیر اعظم اپنا ایک سفیر چن لے اور اس کے بعد اس کو کسی ملک میں بھیج دے تو اس ملک سے کہہ دے گا کہ یہ میرا سفیر ہے، آپ کو ہمارے ملک کے متعلق کوئی بات، کوئی کام، کوئی غرض، کوئی حاجت، کوئی شکایت تو آپ ہمارے سفیر سے کریں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اپنی ایمبیسی یا سفارت خانہ کسی ملک میں کھولتے ہیں تو وہ جو سفارت خانے کی جگہ ہے وہ اس ملک کی نہیں ہوتی، وہ جگہ آپ کے ملک کی کہلاتی ہے، وہ اتنی سی ایمبیسی وہ پاکستان کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ نے نہ دیکھی ہو تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ وہ جو اسٹاف وہاں کام کرتا ہے پھر اس ایمبیسی میں، اس سفارت خانے میں، اس اسٹاف پر اس ملک کے کوئی قوانین نہیں چلتے، وہ اس کو پکڑ نہیں سکتے، وہ اس کو قید نہیں کر سکتے، وہ اس کو ہراس نہیں کر سکتے، وہ اپنے قوانین کے تحت اس کو سزا نہیں دے سکتے، صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جب ان کو لگے کہ ٹھیک نہیں ہے تو اپنے ملک سے ان کو کہتے ہیں بھئی آپ چلے جائیں، آپ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے اچھے نہیں ہیں۔ غیر پسندیدہ شخصیت قرار دے کر ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ ہم نے اس کو واپس بھیجا ہے، آپ کوئی اور بھیجیں، مگر وہ اپنے قوانین نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ وہ جس جگہ پر بیٹھا ہے اس پر پاکستان کا قانون چلتا ہے، ان کا قانون نہیں چلتا۔ ہمارا سفیر ہے، ہمارے قوانین چلاتا ہے، تمہارے قانون نہیں چلتے اس میں۔ اگر اللہ نے ایک زمین کو ایک حصہ بنایا اور ہمیں سفیر بنا کر بھیج دیا اور کہا کہ وہاں صرف میرے قانون چلیں گے، اور اگر تم نے کام ٹھیک نہیں کیا اور تمہیں ناپسندیدہ شخصیت بنا کر بھیج دیا گیا، تمہارا سوال جواب ہوگا پھر کہ کیوں ناپسندیدہ شخصیت رہے؟ کیونکہ جب تمہیں بھیجا گیا تھا تو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ تم ایک ریپریزنٹیٹو تھے ہمارے، سب سے اچھا جو بندہ تھا اس کو ہم نے وہاں بھیجا تھا سفیر بنا کر کہ وہ ہماری وکالت کرے، ہماری سفارت کرے اور ہمیں ریپریزنٹ کرے۔ تو اب وہ جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے آپ کا ایمبیسڈر یا سفیر، وہ بیسیکلی کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ آپ کے ملک کو۔ تو آپ کے ملک کو نہیں کرتا بلکہ آپ کی پوری قوم کو کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو پاکستان کی اچھائی اور نیک نامی ہوتی ہے، اگر وہ برے کام کرتا ہے تو پاکستان کی برائی اور بدنامی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ ایک آدمی غلط کر رہا ہے تو پاکستان کا اس سے کیا تعلق ہے، مگر کیوں کر رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پورے پاکستانیوں نے اسے اپنے میں سے سفیر بہتر سمجھ کر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تمام لوگوں میں سے ایک سفیر بنایا اور اس کو یہاں بھیج دیا اور لوگوں سے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کو میں سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں زمین میں۔ لوگوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ جس کو سفیر بنا رہے ہیں یہ صاحب تو کچھ معلوم ہوتے ہیں، جا کر کچھ ہنگامے کریں گے، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی قتل، کوئی غارت کریں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ میرا سلیکشن ہے، میں نے سلیکٹ کیا ہے، میں نے الیکٹ کیا ہے، لہٰذا یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں جانتا ہوں ان میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ ما لا تعلمون، تمہیں معلوم نہیں کہ اس میں کیا اچھا ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، پھر اللہ نے اس کو علم و فنون سے آگاہ کر کلہا، the height of education، the total communication جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کس طرح اللہ کے رائٹس کو ایکسرسائز کرے آن بہاف۔ علم آدم الاسماء کلہا، فرمایا جب ہم نے اس کو تمام وہ جو مثال ہی دے رہا ہوں تو ایمبیسڈر بننے سے پہلے ضروری اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص ایجوکیشن کے پروسیس کو پورا کرے جس کو آپ اپنے ملک میں سی ایس ایس یا سی ایس پی کہتے ہیں۔ پہلے وہ سول سروس پاس ہو،
پھر سول سروس پاس ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اس کو سفیر بنایا جائے. وہ فوج میں بھی جا سکتا ہے, وہ پولیس میں بھی جا سکتا ہے, وہ کسٹم میں بھی جا سکتا ہے, وہ کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے, وہ کمشنر بھی ہو سکتا ہے اور وہ سفیر بھی ہو سکتا ہے. ساروں کو سفیر نہیں بنا دیا جاتا, مگر ساروں کو ایک امتحان ضرور پاس کرنا ہوتا ہے, اور وہ امتحان سول سروس کہلاتی. یعنی اس قوم کی, اس ملک کی جو سول سروسز ہے اس کے لیے ایک امتحان پاس کرنا ہوگا. چنانچہ اللہ کی سول سروس کے لیے اللہ نے بھی ایک امتحان اس کو پاس کرنے کے لیے اس کو پڑھایا. کل لحاظ سارا اس کو پڑھا دیا. اس کے بعد جب فرشتوں نے شکایت کی تھی کہ آپ ایسے کو بنا رہے ہیں سفیر, یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں کیوں نہیں بناتے, مگر یہ کہا اس کو جو بنا رہے ہیں اس میں یہ خرابیاں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, سول سروس کا امتحان تم بھی دو. ہم اس لیے بھیج رہے ہیں اس کو, سول سروس کا امتحان یہ پاس کرے گا, تم پاس کر سکتے ہو تو تم دو. ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ہم ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے, تم سمجھتے ہو تم قابل ہو تو امتحان دو, تم پاس ہو جاؤ تمہیں بھیجتے. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لا علم لنا, ہمیں پر اتنا علم تھوڑی کہ ہم پاس کر لیں. الا ما علمتنا, وہ تو تھوڑا سا جو دیا ہے آپ کو خود معلوم ہے, ہم نہیں پاس کر سکتے اس کو. اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آپ عالم بھی ہیں, آپ علیم بھی ہیں, آپ حکیم بھی ہیں, آپ حکمت بھی رکھتے ہیں, آپ وائز ہیں, آپ نالجبل ہیں, آپ کے پاس وزڈم ہے. آپ نے ضرور بہتر چنا ہوگا اس کو, ہم سے بھولو گے, ہمارے پاس تو علم نہیں ہے. اگر آپ علم کی بنا پر چن رہے ہیں تو ہمارے پاس علم نہیں ہے. یہ سب بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہماری کمبختی ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ آیا کہ اللہ کے وہ مکالمے ہمیں سمجھ میں بھی آتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آتے ہیں. اللہ کہتا ہے اس کے پاس علم ہے, فرشتوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے, فرشتے اقرار کرتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو واقعی وہ علم ہمارے پاس ہے بھی کہ ہم نے ایسے ہی شور مچایا ہوا, خالی کھپ پایا ہوا جیسے کرے. اور اگر ہے وہ علم تو وہ کہاں ہے, کہاں رکھا ہوا ہے, کہاں استعمال کر رہے ہیں اس کو اپنے مقصد کے لیے. تو وہ تو ایمبیسیڈرز بھی کر رہے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں, وہاں کھاتے ہیں, پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, عیش کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ اور سمجھاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. وہی اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں, جاتے پڑھنے کے لیے, کرتے کچھ اور ہیں. وہی مسلمان بھی کرتے ہیں, جہاں دوسری قومیں جا کے خرابیاں کرتی ہیں, وہ مسلمان جا کر اس سے زیادہ اور خرابیاں کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ علم, وہ جو سول سروس خاص طور پر جسے کہتے ہیں, وہ کیڈر جس کا آپ میں انتخاب ہو چکا تھا کہ آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے, کیا ہم یہاں آنے کے بعد اس پر پورے اتر بھی رہے ہیں کہ نہیں اتر. چنانچہ تمام بنی نوع انسان کو مکلف کیا کہ تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو. کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ تمہیں ہم با اختیار بنا کر جو بھیج رہے ہیں تو تم پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, بلکہ ہم تمہیں مستقل دیکھتے ہیں اور تمہارے ہر کام سے واقف ہیں اور تمام چیزوں کو ہم سنتے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ وَالْبَصِيرُ, وہ دیکھتا بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ علیم خبیر اور علم بھی رکھتا ہے اور تمہاری خوب خبرگیری کرتا ہے کہ تم کہتے کیا ہو اور تم کرتے کیا. اب آئیے, پھر آدم کو بھیجا تو آدم ہی کو نبی بنایا, آدم ہی کو رسول بھی بنایا. پہلی چیز آ گئی, آدمی داخل ہوا ہے اس دنیا میں تو کس ڈیزگنیشن سے داخل ہوا؟ خلیفہ تو چن لیا, جنوں میں سے, فرشتوں میں سے, انسانوں میں سے ایک کو چن لیا کہ یہ میرا بنے گا نبی, یہ ایمبیسڈر بنے گا, یہ میرا خلیفہ بنے گا. اب وہ خلیفہ کو ڈیزگنیٹ کیا کیا جا رہا ہے؟ رسول اور نبی. رسول کسے کہتے ہیں؟ اور نبی کسے کہتے ہیں؟ انفارمر. دونوں کیا ہیں یہ بیسکلی؟ سول سروس ہے اس کی. کیا سول سروس میں کام کرنا ہے انہوں نے؟ میسنجر کیا ہے, رسول کیا ہے, اور کس طرح کی خبریں اس دنیا میں اسے دینی ہے. وہاں سے آیا ہے نا, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ وہاں کی تمام باتوں سے آپ کو
آگاہ کرے گا. امریکہ میں آپ کا ایمبیسڈر ہے امریکہ کو کیا معلوم اس کی قوم کو کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ سفیر کا کیا کام ہے وہاں پر؟ وہ پاکستان کی بابت ان کو پتا ہے. تو یہ جو ایمبیسڈر ہے جس کو چنا جاتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا کرے؟ وہ سفارت کے کام دے اور دوسرے عالم بالا یعنی طریقہ کار بتائے. اب یہ طریقہ کار بتاتے ہیں کس طرح سے؟ کس چیز کے ذریعے؟ دستور کے ذریعے. اور یہ دستور کیا ہے یہاں پر؟ اب قرآن ہے لہذا یہی لکھنا پڑے گا، ورنہ کیا لکھتے آپ؟ چاہے کوئی بھی آسمانی کتاب. لہذا ایمان لانے کی شرط کیا ہے؟ ابھی آ جائے گا ایسی سورہ بقرہ ہی میں. کیا قرآن پر ایمان لانا ہے؟ کیا صرف حضور پر ایمان لانا ہے؟ تمام رسولوں پر، تمام. بھئی یقیناً اب یہاں سے یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے تو کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اور کیا کوئی فرق کر سکیں گے آپ؟ آدم سے لے کر محمد تک جو بھی ایمبیسڈر وہاں سے آیا اس میں کیوں بھائی؟ کیا کوئی فرق کر سکتے ہیں آپ؟ سورہ بقرہ سب کے پاس قرآن شریف سامنے رکھے ہیں؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنی قرآن شریف لا لے سامنے. میں 2 منٹ دیتا ہوں، قرآن شریف رکھ لے سامنے. جو مستقل پڑھنے آ رہے ہیں وہ اپنی کتاب سامنے رکھیں. آخری آیات نکالیے، آیت نمبر 285. آیات پڑھیے، آیت نمبر 285 پڑھیے فٹافٹ. پڑھنا شروع کریں ایسے یا آمن الرسول، ایمان لاتا ہے رسول بھی. وہ خود بھی پہلے کون ایمان لائے گا؟ اگر یہ ایمان بغیر لایا آ جائے گا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ پہلے وہ خود ایمان لائے تو پہلے رسول ایمان لائے گا. آمن الرسول، پھر اس کے بعد کیا؟ کس چیز پر ایمان لائے گا رسول؟ بما انزل الیہ، تو پہلے جو اس پر نازل ہوا. کیا نازل ہوئے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ. پہلے تو وہ ایمان لائے، پہلے وہ یقین کر لے کہ اس کا کام کیا ہے اور وہ احکامات اسے کیا دیے گئے ہیں. کس کی طرف سے؟ من ربہ، من ربہ. کس کی طرف سے؟ اس کے رب کی طرف سے. کہیں اور کسی کے نہ لے آئے احکامات، کسی اور کے قوانین نافذ نہ کر دے، اپنے مرضی کی کوئی قانون نافذ نہ کرے وہاں جا کر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. اب اس کے بعد جب یہ ہو چکا تو دوسرا کام کیا ہوگا جس کو وہ بتائے گا؟ تو وہ جو بتائے گا ان کا ڈیزگنیشن کیا دیا یہاں پر؟ مسلم دیا کیا؟ مسلم نہیں دیا، مومن. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اب مومن اور رسول دونوں مل گئے. کیوں؟ کہ وہ دونوں بھی مومن ہیں ایک لحاظ سے. ایک کو اس میں سے چنا گیا ہے کام کے لیے اور باقی کو کام تک پہنچانے کی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن کل آمن باللہ. یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ سارے اسی کو مانتے ہیں، اسی کی بات سنتے ہیں، اسی کے سفیر ہیں اور وہ اسی کی رعایا ہیں. لہذا آمن الرسول، ایمان خود پہلے وہ لاتا ہے جو احکامات اسے ملتے ہیں اور وہ ایمان لانے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے. اور جب پہنچاتا ہے تو سارے مل کر کیا کرتے ہیں؟ کل آمن باللہ، ایمان لاتے ہیں وہ اللہ، سارے کے سارے مل کر. دوسرا نمبر کیا آیا؟ یہ تو پہلا کام کرتے ہیں.
دوسرا ملائکہ، پھر کتب، رسول، پھر لا نفرق، لا نفرق بین احد من رسلہ. بس پہلا کیڈر، پہلی ذمہ داری جو دی جا رہی ہے، رسول کو بھی بتا دیا جا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہیں ہو، صرف سب کا کام ایک ہی ہے. سننے والوں سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بھی کام وہی ہے، تمہارا بھی کام وہی ہے کہ لوگوں کو اصل چیز پہنچانا ہے، احکامات. لہذا احکامات میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ کلن آمن باللہ، سب کے سب بس اللہ پر ایمان لائیں. ساروں نے حکم ماننا ہے اللہ کا. بادشاہ حقیقی اگر کوئی ہے تو اللہ ہے بس. وہ ملائکہ، اس کے بعد فرشتے. ایمان لانا ہے فرشتوں پر. اس کے بعد کتب ہی، تمام کتابوں پر. دساتیر، اس میں یہ بھی شامل ہے. وہ رسل ہی، اور تمام سفیروں پر اور تمام رسولوں پر. اور کیسا لانا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. لا نفرق، کوئی تفریق نہ کیجئے، کوئی فرق نہ کیجئے. بین احد، بین ان کے درمیان، احد کسی ایک کو بھی نہ اونچا کیجئے نہ نیچا کیجئے. لا نفرق بین احد من رسلہ. اور خبردار کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا نہ کر دینا، کیونکہ سارے کے سارے ہمارے سفیر ہیں. بس ختم. قرآن کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ایک کو بڑا، ایک کو چھوٹا، ایک کو زیادہ، ایک کو کم، ایک کی فضیلت. وہ اللہ نے خود ہی بیان کر دی کہ کسی کی فضیلت کسی پر زیادہ، کسی کی فضیلت کسی پر کم، وہ اللہ کا اپنا ہے. مگر آپ کو کس طرح کہتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا. اور یہ کرتے کیا ہیں؟ سمعنا اطعنا. وہ یہ نہیں کرتے کہ اچھا ہم ذرا معلوم کریں گے، ہم پوچھیں گے، ذرا دیکھیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے. بس سنا اور اطاعت کی. ان کی کوالٹیز کیا ہیں ایسے لوگوں کی، مومنین کی، کہ بس سنتے ہی اطاعت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سننے کے بعد اب سوچ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. سنا اور بس اطاعت. سمعنا واطعنا غفرانک. تو کیا کہتے ہیں پھر اللہ سے؟ غفران. مغفر سے بنا ہے. اللہ سے پھر امید رکھتے ہیں کہ وہ انہیں دور تک جا کر ان کی معافیاں کرے گا، ان کی برائیوں کو دور کر دے گا، ان کے لیے بہترین مواقع پیدا کر دے گا. پڑھیے. اب اس کے بعد ایک چیز ڈکلیئر کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ وہ اٹھا نہ سکے. یعنی یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اگر وہ چاہتا تو وہاں بھی فرشتوں کو بھی دے سکتا تھا یہ کام، جنات کو بھی دے سکتا تھا، مگر وہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے یہ بوجھ. جو اٹھا سکتا تھا اس پر ڈال دیا. اور یہاں بھی بتانا مقصود ہے کہ آپ کو مجھے بھی بنا سکتا تھا وہ رسول، جو بن سکتا تھا اس کو بنا دیا رسول. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو جس میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا کام اس سے لیتا ہے. بس لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تو جو تم نے کیا وہ تمہیں مل گیا. جتنی محنت تم کرو گے وہ صلہ تمہیں مل جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنا عذاب
اپنا ثواب نہ کسی کو دے سکتے ہو نہ کسی سے لے سکتے ہو. تم اپنا ثواب خود کماؤ گے, تم اپنا عذاب خود کماؤ گے, اور تم اپنی قبر میں خود جاؤ گے, اور تم کسی کی قبر میں جانے والے نہیں. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. لہذا دعا مانگتا ہے انسان, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. تو اے مولا, اے ہمارے رب, ہو سکتا ہے ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں اب تک, لا تؤاخذنا, تو ان غلطیوں پر, ان بھول چوک پر ہمیں پکڑ مت کر لیجئے, ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی, ہم سے غلطی ہو گئی. تو اے میرے رب, اے ہمارے رب, ربنا لا تؤاخذنا, ہماری گرفت نہ کیجئے. ان نسینا, ہو سکتا ہے کچھ بھول گئے ہوں, او اخطانا, ہو سکتا ہے ہماری جو خطائیں ہو چکی ہیں ان سے, اور ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالیے جتنا ہم سے پہلوں پر ڈالا گیا تھا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو پہلے گزرتے ہیں ان پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے, اور جو بعد میں آتے ہیں ان پر بوجھ کم ہوتا ہے. مثال دے کوئی, ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا, آپ سمجھ رہے ہو تو پھر پچھلے والوں پر ایک کو مثال سے بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. اٹس اے نیچرل فنامنا, یہ اللہ نے ہی ایسا کر نہیں دیا ہے, بلکہ یہ ایک نیچر ہے, یہ فطرت ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی مثال دنیا بھی دے. جیسے کوئی انسٹیٹیوٹ نئے نئے ہوتے ہیں تو جو اس کے فاؤنڈیشن میں لوگ شامل ہیں ان کو زیادہ کام صحیح ہے, مگر یہ مثال سمجھ میں نہیں آئے گی, مگر اس میں سے ایک چیز بتا دیتا ہوں جو انہوں نے بالکل صحیح بتائی, وہ ہے فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھیے کہ ایک عمارت بن گئی, یہ عمارت کی فاؤنڈیشن ہے. سب سے زیادہ بوجھ اس عمارت میں, یہاں جو بوجھ ہوگا وہ یہاں ہوگا کیا, یہاں 100% بوجھ ہے, یہاں پر 90% بوجھ ہے, یہاں پر 80% بوجھ ہے, یہاں پر 70% ہے, 60% ہے, 50% ہے, 40% ہے. اس طرح جو سب سے اوپر ہوگا اس پر صرف 1% ہوگا. یہ نیچرل فنامنا ہے, یہ فطرت کا تقاضا ہے. جو سب سے اوپر کی اینٹ ہوگی اس کے اوپر وزن, اور جو سب سے نیچے فاؤنڈیشن میں جو اینٹ لگی ہے اس کا وزن کیا برابر ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِيَ الْحَسْنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. یہ اور وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. اس کا بوجھ 100% ہے اس کے اوپر, اور یہاں جتنا آگے جاتے جا رہے ہیں بوجھ اس عمارت کا اس پر کم ہوتا جا رہا ہے. تو انہوں نے جو کہی تھی بات وہ یہاں تو آ سکتی کہ جو فاؤنڈر ہوں گے تو وہ یہاں دبے ہوئے ہوں گے, وہ مٹی میں ہوں گے, ملیا میٹ ہوں گے, وہ قربانی دیں گے, تب اس عمارت کی شان کا پتہ چلے گا کہ شان کیا ہے. اگر یہ بلاک جو یہاں نیچے لگے ہوئے ہیں, اگر یہ بلاک یہ کہیں کہ ہمیں یہاں لگاتے تاکہ لوگ بھی دیکھتے, تو کیا عمارت بن سکتی؟ تو یہ جو یہاں ہیں بلاک بیچارے, یہاں سے لے کر اور یہاں تک جو مٹی کے اندر ہیں, کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے آ کر عمارت کو دیکھا ہو, اس کی شان کو دیکھا ہو, اس کے بعد مٹی میں جھانک کر بھی دیکھا ہو کہ اس کی طرح فاؤنڈیشن دیکھیں؟ کوئی نہیں دیکھتا, یہاں کوئی جھانکتا ہی نہیں. یہ ہمیشہ قربانی دیں گے, یہ ہمیشہ مٹی میں رہیں گے, یہ ہمیشہ دبے ہوئے ہوں گے. اگر یہ نہیں دبیں گے تو یہ کبھی نہیں ابھرے گا. اگر ان کے اندر یہ امنگ ہوگی کہ ہم یہاں ہوں تو کیا یہ بلڈنگ کبھی بنے گی؟ کبھی نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی یہ بلڈنگ؟ بنیاد نہیں ہے. بنیاد کیوں نہیں بن رہی؟ کہ لوگوں میں قربانی کا مادہ نہیں ہے. تو یہاں جو لوگ جاتے ہیں, مثال کے طور پر کچھ نام میں نے دے دیے, انہوں نے تو نہیں دیکھی تھی بلڈنگ, یہ ان کے سامنے تو کوئی ایسی بلڈنگ کا کوئی خاکہ بھی نہیں تھا, انہوں نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں تھا, ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا. ابھی تو دین بھی مکمل نہیں ہوا تھا, ابھی تو قرآن بھی ختم نہیں ہوا تھا, وہ بھی اتر رہے تھے ابھی. اور ابھی تو محمد کا خود جو ان کو بتانے والا سفیر تھا, اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خود اتنا بے یار و مددگار تھا
کہ وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ اس کے پاس بھی مہیا نہیں تھا، تو وہ کیا جانتے کہ وہ دین کیا ہوگا اور کیسا ہوگا، وہاں کیا ہوگا. تو یہ وہ چیز تھی کہ جو یہاں بتائی جا رہی. وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. اتنا بوجھ نہ ڈالیے کہ ہم سے اٹھے گا کہ اتنا بوجھ. دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک سے گر پڑ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں مرگی کے دورے پڑے ہیں، ان کو جوتے سنگائے جا رہے ہیں، وہ فاقے سے ہیں، پیٹ ان کی چھیلی جا رہی ہے، آگ پر انہیں لٹایا جا رہا ہے، چربی اور ان کے گوشت اور کھال اور ان کا سب کچھ جل رہا ہے. اس جلنے کے بعد ان کی پیٹھ میں گڑھے پڑ رہے ہیں اور وہ جا کر اپنے رسول سے استدعا کر رہے ہیں کہ رسول ہمارے لیے کچھ آسانی کی دعا کریے. تو اللہ کا رسول ان پر ناراض ہو رہا ہے کہ خباب تم بہت جلدی مچا رہے ہو اور ابھی تمہارے ساتھ وہ امتحان نہیں ہوا ہے کہ جو امتحان ہوتا ہے کن کے ساتھ؟ فاؤنڈرز کے ساتھ. ابھی وہ امتحان ہی نہیں ہوا تمہارا، ابھی سے چیخ پڑے تم. اور خود ہی بتا رہے ہیں خباب سے کہ پہلے کے لوگ جب ایسے کام کرنے نکلتے تھے اور فاؤنڈرز بنتے تھے تو ان کی پیٹھ چھیل دی جاتی تھی، ان کو آری سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ استقامت میں مکمل اور اولو العزم ہوتے تھے. واپس کیا جا رہا ہے، اوپر کا بلاک بننا ہے تو بتاؤ، نیچے کے بلاک بننا ہے تو تشہیر چھوڑ دو. نیچے کے بلاک بننا ہے، یہاں پر دفن ہونا ہے تو دفن ہو کے رہنا پڑے گا. یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا، یہ لوہے کے چنے ہیں. اب آپ صرف اتنا سوچیے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ یہاں نظر آئے تو یہاں کون جائے گا؟ اور یہاں اگر کوئی نہیں جائے گا، ہر شخص ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کی کوشش کرے گا، تو ٹھنڈی چھاؤں تو جب ہی لگے گی جب کوئی بیج لگائے، آبیاری کرے، اس کی گوڈی کرے، پھر اس کو پالے اور پوسے اور اس کو اس جگہ پروان چڑھائے کہ وہ اتنا بڑا درخت بن جائے کہ لوگ جب وہاں سے گزریں تو ان کو سایہ نصیب ہو. تو وہ درخت جو پروان چڑھائے گا وہ تو پتہ نہیں کب اس کے نیچے مرا پڑا ہو، اس کو کب وہ ملے گی سانس، اور اس کو کب ملے گا وہ سایہ، وہ ٹھنڈی چھاؤں، اس کو نہیں نصیب ہوگی کبھی. اگر وہ یہ بیٹھ کر سوچتا رہے کہ مجھے بھی چھاؤں ملے گی تو خدا کی قسم وہ درخت کبھی بڑا نہیں ہو سکے، وہ کبھی تناور نہیں ہو سکے گا. اگر آپ نے درخت لگانا ہے تو آپ کو قربان ہونا پڑے گا، مٹی میں ہونا پڑے گا، کھاد بننا پڑے گا، اور تب جا کر کوئی وہاں سے گزرے گا تو ہاتھ اٹھا کر کہے گا اللہ اس کو جزائے خیر دے جس نے اس ریگستان میں، اس گرمی میں یہ پودا لگایا تھا کہ آج ہمیں سرسبز و شاداب اور بہترین ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرنا. مگر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھیں گے، نیم پلیٹ بھی ہماری ہو، نام بھی ہمارا ہو، کام بھی ہمارا کچھ نہ ہو، لوگ بھی واہ واہ ہماری خوب کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی چیز حاصل نہیں. وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. اے اللہ اگر ہم یہاں کے قابل ہیں تو یہاں مت لگائیے ہمیں، اور اگر ہم یہاں کے قابل ہیں تو یہاں مت لگائیے. ہماری طاقت کو دیکھ کر ہمیں استعمال کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں استعمال کریں اور ہم اف کر بیٹھیں. غزوہ تبوک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہہ رہے ہیں لاؤ لگاؤ، اب وقت آ گیا ہے، اپنا اپنا مال لگاؤ، خرچ کرو. ابو بکر صدیق اپنا تمام مال لے کر آ گئے ہیں. حضرت عمر نے بھی موقع دیکھا ہے اور کہتے ہیں کہ آج میں نے بھی سوچا کہ کمپٹیشن ہو ہی رہا ہے تو میں بکر سے آگے نکل جاؤں، لہٰذا اپنے گھر میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، عثمان بھی لگے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں. آپ نے دیکھا، قصہ مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ پھر دوسری چیزیں رہ جاتی ہیں. ابو بکر سارا مال لے آئے، عمر آدھا مال لے آئے، عثمان اپنے آپ کو لے آئے کہ دیکھوں گا جو کہیں گے وہ دے دوں گا، اور آ کر فرمایا 100 اونٹ دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اے محمد ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ دے دیتا ہوں تاکہ یہ جو وار ہے تبوک کی اس کے لیے آسانی پیدا ہو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عثمان اور دو. عثمان نے کہا 200 اونٹ دیتا ہوں ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور نے فرمایا عثمان اور دو، فرمایا 300 اونٹ دیتا ہوں ساز و سامان کے ساتھ. اور حضور نے کہا کہ عثمان نقد بھی چاہیے، صرف اس سے کام نہیں چلے گا. اب عثمان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں،
لہذا یہ خیال ہوا کہ کچھ ادھار لوگوں کو دیا تھا وہ رہ گیا، اور چپکے سے اٹھ کر گئے ہیں اور ہر ایک سے آئے کہا کہ مجھے میرا ادھار اگر آج دے دو تو میرے رب نے مجھ سے مانگ لیا، اور وہ آستین میں ڈال کر چھپا کر لے آئے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ شاید یہ کچھ یہ کرنے گئے ہیں، اور آ کے خاموشی سے اپنے حضور کے دامن میں ڈال دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور چہرہ ایسا سرخ ہو گیا تھا خوشی سے، اور فرمایا عثمان آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی دشمن یا شیطان تمہیں زخم نہیں دے سکتا۔ اب یہ معاملہ بھی ہو رہا ہے، ابو بکر سارا مال لے آئے، سارا مال، اور ابھی ابو بکر پہنچے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی فرشتے آئے ہیں جو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کیسا کیسا مال دیا جا رہا۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ فرشتے جو آئے ہیں وہ ان کے جو کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں وہ ٹاٹ کے کپڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل یہ آج کیا تماشا ہے، میں نے پہلے تم لوگوں کو اس طرح کی حالت میں نہیں دیکھا۔ تو فرمایا صبر کیجئے، ابھی آپ کا دوست بھی آنے والا ہے، پھر سوال کیجئے گا۔ دیکھا تو ابو بکر صدیق اسی طرح ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے اور وہ اس میں کانٹے لگے ہوئے ببول کے چلے آ رہے ہیں۔ ہو کیا رہا تھا؟ سارا سامان سمیٹ لیا اللہ کے اس بندے نے، سارا سامان لے کر گھر کا جب باہر نکلنے لگے تو راستے میں دیکھا کہ ابھی یہ کپڑے تو میں نے استعمال میں رکھے ہیں، اور اللہ نے تو آج مانگا ہے، یہ کپڑے کیسے رہ گئے میرے بدن پر؟ لہذا جو پردہ پڑا ہوا تھا ٹاٹ کا وہ نکالا، اپنے کپڑے بھی اس پوٹلی میں لپیٹ لیا، اور وہ ٹاٹ لپیٹا اپنے اوپر، اور جلدی میں وہ ببول کے کانٹوں سے تاکہ وہ سطر کھل نہ جائے۔ تو اللہ کو اتنی پسند آئی وہ حرکت، کیوں کہ وہ فاؤنڈیشن سٹون بننے والے ہیں، وہ ملیا میٹ کرنے والے ہیں، اپنی زندگی کو نفی کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آگے سارے فرشتوں سے کہا ویسے ہی کپڑے پہنو جیسا میرا دوست جا رہا ہے ابو بکر صدیق، اور فرشتے پہلے سے وہ کپڑے پہنے ہوئے چلے گئے۔ حضور نے عقدہ دیکھا جب آ گئے ابو بکر صدیق تو پتا چلا حضور کو کہ اچھا اس لیے یہ کپڑے پہنے ہیں کہ ابو بکر نے ایسے کپڑے پہنے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں اے محمد تم اپنے دوست سے پوچھو کیا وہ مجھ سے راضی ہے۔ اب ابو بکر نہیں پوچھ رہے اللہ سے کہ اللہ میں نے سارا سامان دے دیا کیا آپ راضی ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں محمد ذرا اپنے دوست سے پوچھو کہ ابو بکر کیا تو مجھ سے راضی ہے۔ اب ابو بکر کیا جواب دیں، رب پوچھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ رب پوچھتا وہ پوچھتے رب سے، رب پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر کیا تو راضی ہے مجھ سے کہ سب سامان لے آیا ہے اپنا اٹھا کر۔ 3 دفعہ پوچھا، اور ابو بکر نے کہا راضی ہوں اے رب۔ اور اقبال نے خوب کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنا وہ پیغام ایسا پہنچا کہ لوگ بس اش کر اٹھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ اٹھے انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے تمام عوام الناس کا امام بنا دوں۔ اب یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے، بتانا مقصود کیا تھا، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اتنا بوجھ نہ ڈالیے کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ لہذا یہاں ایسے بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے وہاں پر، انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر کا سارا مال آنے پر یہ معاملہ ہو گیا، وہ بھی گئے اپنے گھر اپنا سارا مال لیا اور اللہ کے حضور کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو بہت ہے، کم کرو۔ انہوں نے آدھا کر دیا، انہوں نے کہا یہ بھی بہت ہے، کم کرو، پاؤ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی بہت ہے مگر ایکسپٹ کرتا۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر تو سارا سامان لایا آپ نے لے لیا، اور میرے سامان کو آپ نے کہا زیادہ ہے، کم کرو اور کم کرو اور کم کرو۔ فرمایا ابو بکر اکیلا صدیق نہیں ہے، گھر کا گھر صدیق ہے اس کا، اور تم یہاں دیتے تو تھوڑی دیر بعد ایسے ایسے ہو جاتے تم کہ اب میرا کیا ہوگا اور میں کہاں سے کھاؤں گا، کچھ رکھ لیتا تھوڑا بچا لیتا، ہاں بتاتا ہمارا جو دیا وہ بھی تمہارا چلا جاتا۔ تو کچھ ہم میں سے یہ بھی کر جاتے ہیں کہ ذرا سا بس دینے کے بعد اسی کو ایزا رسانی کا جسے کہنا تھا، اگر تو دیتا تو ایزا پہنچاتا باقی لوگوں کو، روز تانے دیتا اور تو روز بتاتا کہ دیا نہیں میں نے۔ وَأَحْلَقْتُ مَالَ اللُّبَدَا، کہے گا میں تو ہلاک ہو گیا جی، میں تو بس یہی کام کرتا ہوں، سارا وقت ان کو دیتا رہتا ہوں۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا خیال ہے ہمیں نہیں پتا، تجھے ناپ کے نہیں دیکھ سکتے ہم کہ تو نے دیا کتنا ہے، کل ہم نے کتنا دیا تجھے۔
اور اس کے بعد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہم نجدین، فرمایا آنکھیں تجھے کس نے دی، زبان تجھے کس نے دیا، ہونٹ تجھے کس نے دیے، ہدایت تجھے کس نے دی، لا کر دینے والا معاملہ تجھے کس نے دیا؟ تیری ہمت تھی کہ تو ایسا کرتا؟ دیا ہوا ہمارا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے دیتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے اخلقت مالا لبدا، کہ ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم نے تو مال بھی دیا، ہم نے تو بچے بھی دیے، ہم نے تو اولاد بھی دے دیا، اور کیا دے تجھے اے رب؟ تو فرمایا تو نے جو دیا ہے وہ تیرا ہے، تو نے اپنا کب دیا ہے؟ وہ تو ہمارا دیا ہوا تو نے دیا، اور تیرا اپنا ہے ہی کیا، ہو بھی کیا سکتا ہے؟ وہاں بھی یہی بات آئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس لیے تمہارا مال سارا نہیں دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اتنا مال دیا جائے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اتنی طاقت جتنی ہے اتنا ڈالیے، اس سے زیادہ نہ ڈالیے مت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ تین چیزیں پھر سامنے رکھ دیں، عفو اور مغفرت، رحم، وانت مولانا۔ اس کے بعد فانصرنا، تین چیزیں پھر رکھ دیں، واعف عنا تو ہمیں معاف کیجئے، واغفر لنا ہماری مغفرت کیجئے، وارحمنا ہم پر رحم کیجئے۔ عفو کسے کہتے ہیں بتا چکا ہوں پہلے، عفو کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ میں نے مثال دی تھی، وہ ایک مثال دی تھی کہ مرغی جب بچے اس کے کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ جب دیکھتی ہے کہ کوئی چیل یا کوا یا کوئی سانپ اس پر جھپٹ پڑا ہے تو مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنے پر پورے کھولتی ہے تاکہ سارے بچے اس کے نیچے آ جائیں۔ کیا پر وہ پھر کم کرتی ہے؟ کیا نہیں کرتی، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی دور تک پر پھیلا سکتی ہے پھیلا دیتی ہے۔ عفو کہتے ہیں دور تک جا کر معاف کرنا، کسی کو درگزر کر دینا، بالکل جہاں تک پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ایسا چھپا لیجئے اتنی دور تک کہ ہمیں بالکل فکر ہی نہ رہے کسی کی، واعف عنا، بالکل ہمیں ایسا پروٹیکشن دے دیجئے، واغفر لنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچاؤ کے لیے بھی یہ کیجئے، پروٹیکشن کیسا دیجئے؟ واغفر لنا، مغفر کہتے ہیں کہ جو جنگ میں جو ٹوپی پہنی جاتی ہے لوہے کی تاکہ تلوار اگر لگے تو سر زخمی نہ ہو، وہ لوہے کی ٹوپی پر لگے، خود جسے کہتے ہیں، ہیلمٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، واغفر لنا، اور ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیجئے کہ ہمیں چوٹ بھی نہ لگے، آپ چوٹ کھائیے، ہمیں بچا لیجیے۔ کیوں ایسا کیجئے؟ ورحمنا، ہم تو آپ کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں، آپ رحیم ہیں اور آپ رحمان ہیں۔ واسطہ کس کا دے رہے ہیں ہم؟ جس طرح بچے اپنی ماں کو یا ماں اپنے بچوں کو لیتے، بچے اپنی ماں کو بھی رحم کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم اس رحم کا واسطہ دیتے ہیں کہ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ماں بھی اپنا وہی واسطہ دیتی ہے، خبردار اگر تم نے میری بات نہ سنی تو دودھ نہیں بخشا جائے گا۔ کس چیز کا وعدہ دیا جا رہا ہے؟ رحم کا۔ کس چیز کا؟ صلب کا۔ اور ماں کے مقابلے میں تو رحمان اور رحیم ہے وہ، تو ہم کہتے ہیں ہمیں معاف کیجئے، دور تک ہماری معافی کیجئے، ہمیں بچا لیجئے، مغفرت کیجئے، اور اس لیے کیجئے کہ آپ رحمان اور رحیم ہیں، ہم تو آپ کے رحم کے منتظر ہیں اور آپ کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا ہماری اس واسطے سے تو آپ ضرور یہ سب کام کریں، اور یہ اس لیے سب کچھ کریں گے کہ انت مولانا، ہم اور جائیں کس کے پاس؟ اگر کوئی اور در ہوتا تو ہم ضرور کہتے کہ یہاں نہیں وہاں چلے جائیں گے، وہاں نہیں وہاں چلے جائیں گے، فرمایا وہ انت مولانا، تو آپ تو ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمارے اللہ ہیں، تو آپ کے پاس ہم آئے ہیں تو آپ ہمیں نامراد نہ کیجیے۔ فانصرنا، اب پھر وہی آ گیا دوبارہ منصب اسلام، منصب مسلمان، منصب رسالت، فانصرنا، تو بس ہماری آپ اس لیے سب ایسا کیجئے کہ ہماری مدد کر دیجئے آپ،
علی القوم الکافرین، تاکہ ہم تمام لوگوں کو بتا دیں کہ ہم اگر کسی کے نمائندے ہیں تو بس ہم آپ کے نمائندے ہیں۔ اس لیے نہ ہمیں سب یہ کیجئے کہ ہم پھر بدماشیاں کرتے پھریں، بلکہ اس لیے کیجئے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم آپ کے دین کو سچا کر دکھائیں، آپ کے دین کو قائم کر دیں، آپ کے دین کے لیے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام کو مکمل کر دیں، پورا کر دیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جو منصب آپ نے رسولوں کو دیا تھا، کیا منصب تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ، رسول بھیجے ہی ہم نے ایسے لیے تھے، وہ دین الحق، اور ہم نے اپنا دین، اپنا سسٹم، اپنا منشور، اپنا آئین ان کے ساتھ بھیج دیا تھا، دستور اور قرآن۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے اس قرآن سے، اپنے اس دستور سے دنیا کے دساتیر کو ختم کر دیں اور اس دستور کو قائم کر دیں۔ لیظہرہ، ظاہر کر دیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی دستور ہے ہی نہیں۔ علی الدین کلہ، جتنے سسٹم ہیں ان کو لات مار کے ختم کریں اور اس سسٹم کو نافذ کریں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، یہ کام آپ کر کے چھوڑیں۔ یہ اس کا سیکنڈ اسٹیج تھا سورہ بقرہ شروع کرنے سے پہلے کا۔ پہلا اسٹیج پچھلی دفعہ بتا چکا تھا میں، یہ دوسرا اسٹیج میں نے بتایا۔ اب تیسرے اسٹیج میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کیا ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ پڑھنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے اس کی دو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں بس، یا مسلمان ہوگا تو مومن ہوگا، یا منافق ہوگا۔ یا مومن ہوگا یا منافق ہوگا، تیسری کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، تیسری اینٹی نہیں ہے کوئی۔ یا مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا، یعنی تیسری اینٹی نہیں ہو سکتی کچھ۔ اب کافر کی شاخیں ہو سکتی ہیں، مشرک ہو، ملحد ہو، اور مرتد ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور بھی شاخیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی شاخ ہو سکتی ہے۔ مگر اب ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو لہذا اس کو فی الوقت ہٹا دیں۔ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، تو اس کی پہلی جو 5 آیات ہیں وہ مومنین کی صفات پر مبنی ہے۔ لہذا پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ مومن ہے کیا، تب تو صفات پڑھیں، ورنہ خالی صفات پڑھنے سے کیا کہتے ہیں، پدرم سلطان بوت فارسی میں کہتے ہیں کہ باپ میرا بہت کوئی بڑا ہوگا، بادشاہ گزرا ہوگا گا گی گے، آپ کیا ہیں، تم کیا ہو، یہ پوچھتا ہے۔ وہ سب تھے تو تمہارے ہی آبا، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، اور انتظار کیا ہے کہ کل آئے گی تو خود ہو جائے گا، ہم نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے کہ مومن اور منافق، مسلمان ہوگا تو دو میں سے کوئی ایک ہی چیز ہوگی، مگر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک ہو کر یہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، آپ اس کو کسی کو مومن اور کسی کو منافق آپ نہیں پکار سکتے۔ آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ پیمانے سے کہیں یہ مومن ہیں جی، یہ منافق ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پر لعنت ہوگی اللہ کی، اس لیے کہ اللہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سب منافق ہیں۔
اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محنت و مشقت کرتے اور ہم وقت ان کے لیے دعائیں خیر کرتے اور مغفرت کی دعا کرتے. سورہ برات اتری تو اللہ نے کہہ دیا آج کے بعد اے محمد تم دعا کرو گے اور 70 دفعہ بھی اللہ سے استغفار کرو گے تو میں تمہاری بات نہیں سنوں گا اور میں بیزار ہوں ان کم بختوں سے. سورہ برات پوری اترا, سورہ منافقون اترا. لوگوں نے جا کر کہا بھی حضور سے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ سے کہتے تھے یہ منافق ہے, آپ مانتے نہیں تھے, اب تو آیتیں بھی اتر آئی ہیں, اب کیا خیال ہے آپ کا, اب تو مان لیجئے. تو حضور نے فرمایا خدا کی قسم اب میں 70 دفعہ پہلے مانگتا تھا, اب 71 دفعہ مانگوں. میں تو ان کے لیے دعا ہی مانگوں کہ اللہ, کیونکہ یہ بنانے سے بہتر ہے یہی بن جائے نا. یہ ڈکلیئر کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ ایکسپٹ کر لیا آپ نے, اور ایکسپٹ کرنے کے معنی ہوئے کہ پھر مزید ان کی شاخیں بڑھیں گی تو یہ بڑھتے چلے جائیں گے. لہذا فرمایا میں دعا ہی کروں گا کہ یہ شاخ ہی ختم ہو کر رہ جائے, رہے نہیں باقی, بس مسلمان ہو تو مومن ہو اور ورنہ ہو نہیں. اور اس کی دوسری وجہ تھی کہ جب یہ منافق ہوگا تو قیامت میں اللہ کے رسول کس طرح اپنی امت کو دیکھیں گے کہ وہ دوزخ میں جائے, کیسے سوال و جواب ہوگا, کیا مشکلات آئیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے جب نام بھی بتا دیا اللہ کے رسول کو, تو اللہ کے رسول کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ یقیناً ایک امانت ہوتی ہے, وہ لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے اتنی شرم کی کہ بجائے اس کے کہ وہ سب کو بتاتے, آپ نے صرف ایک صحابی تھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, صرف ان کو بتا دیے تھے وہ نام, اور ان کا نام ہی سر النبی ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی کے رازدان, کہ ان کے پاس راز ہے کچھ اللہ کے رسول کا, اور ان کو معلوم تھا یا حضور کو معلوم تھا اور کسی کو نہیں معلوم تھا منافق کون ہے. اور سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر گئے تھے حذیفہ کے پاس کہ اے حذیفہ تجھ کو خدا کی قسم ہے مجھے بتا کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. عمر بھاگ کر جا رہے ہیں اور جا کر پوچھ رہے ہیں کہیں میرا نام تو منافقوں کی لسٹ میں نہیں اللہ نے. ہم اور آپ تو سوچ لیجئے کہ پھر کہاں کھڑے ہوں گے. اب آئیے اور آگے بڑھنے سے پہلے تو یقیناً لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول آپ نام بھی نہیں بتاتے ہمیں, تو ہمیں کم از کم انذار کر دیجئے, ہمیں اتنا تو بتا دیجئے کہ ہمیں پتا تو چلے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں, ہم خود تول کے دیکھیں اپنے آپ کو. تو فرمایا ہاں وہ بتا دیتا. 4 چیزیں جس میں یہ پائی جائیں وہ پکا منافق. 1, جب بولے جھوٹ بولے. فرمایا خدا کی قسم پکے منافق ہیں وہ لوگ کہ جو یہ 4 چیزیں جن میں پائی جاتی ہیں, جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, اور امانت رکھائی جائے تو کھا جاتے ہیں. امانت رکھو ان کے پاس تو خیانت کرتے ہیں, اسی وقت کھا جاتے ہیں. امانت کے معنی خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے 10 روپے لا کے رکھے آپ کھا جائیں. امانت یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے, آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹی آپ کو دین میں انویسٹ کرنے کے بجائے دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں. اللہ کی امانت ہے, کھا جائے آپ اسے. اور جھوٹ بولنے کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے آپس میں جھوٹ بولا. جھوٹ بولنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں اور کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی بندگی کرتے ہیں. جہاں اللہ نے کہا یہ مت کرو وہ کام کرتے ہیں, صبح کی نماز نہیں پڑھتے. فرمایا جھوٹ بولتے. ہم آپ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. آپ ہم کبھی بھی اس کو لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپس میں جھوٹ بولنا, آپس کی خیانتیں کرنا, اور سب سے بڑی امانت اور خیانت جو ہوگی وہ کس سے دیکھی جائے گی. پہلے یہاں سے شروع کرو کہ اس سے تو جھوٹ نہیں بولتے ہو. مثال کے طور پر میں نے صبح نماز نہیں پڑھی, آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا پتا, یہ تو میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, مگر میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا. مسلمان ہونے کے ناطے مجھ پر نماز فرض ہے, لہذا کوئی نماز میری معاف نہیں ہے. اگر میں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو میں نے کس سے جھوٹ بولا, اپنے اللہ سے جھوٹ بولا. تو فرمایا پکے منافق ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے. جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. اور جو میں نے ان کو کام دیا تھا, کام کیا دیا تھا مسلمان ہونے کے ناطے کہ وہ سفیر ہیں اللہ کے, اور سفیر ہونے کے ناطے ان کا کام کیا تھا, دساتیر کو اور نظام کو قائم کر دیں. تو فرمایا کیا کرتے ہیں, وہ امانت جو ان کو دی تھی خیانت کرتے ہیں. نہ خود قائم کرتے ہیں, نہ قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں, نہ قیام کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو فرمایا وہ امانت دار نہیں ہے, کم بخت. تیسری چیز کیا کرتے ہیں, وعدہ خلاف ہیں. وعدہ خلاف ہیں.
مجھ سے وہاں وعدہ کر کے آئے تھے الستو بربکم، میں نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، ہم نے کیا جواب دیا تھا وہاں؟ قالوا بلا شہدنا. نکالیے ذرا سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 نکالیے، پیج نمبر 173 پہ دیکھیے، آیت نمبر 172 سورہ اعراف. ترجمہ پڑھو بھائی، اور جب تمہارے پروردگار غور سے سنیے. اور جب تمہارے وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، پہلا وعدہ. اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹوں سے ان کی اولاد نکالی. آپ اور میں وہاں موجود تھے. بنی آدم کے معنی یہ ہے کہ میں اور آپ وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. جی کیا وعدہ ہوا تھا؟ تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا دیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا ہم سے، آپ سے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا جواب دیا ہم نے وہاں پر؟ وہ کہنے لگی کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تم ہمارا پروردگار ہے. ہم نے وعدہ کر لیا. قالو، ہم نے کہا بلا، بے شک، ہاتھ اٹھا دیا، بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں رب کہ ہم آپ سے وعدہ کر چکے. کیا ہم نے وعدہ کیا اس سے؟ بے شک کہ تو ہمارا رب ہے. اب اس نے اور کیا کہا بعد میں؟ یہ سوال اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگے کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی. کہیں قیامت میں آؤ گے واپس تو یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. تو فرمایا میں تو خود تمہیں پوچھ کر بھیج رہا ہوں، تم نے خود سامنے وعدہ کیا ہے. انفسہم، تمہاری روح نہیں تھی، تمہارے جسم بھی موجود تھے وہاں پر. تو قیامت میں نہ پلٹ جانا، بس بند کر دیں. تو پتہ ہی چلا کہ قیامت میں اگر ہم نے جا کر یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے رب ہمیں نہیں پتا تھا، تو کہے گا تم کو تو پتا تھا. اٹھاؤ پڑھو اپنی کتاب. ہمیں وہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں خود ہی پتا ہوگا. ارے ایک دم یاد آ جائے گا دیکھتے ہی کہ ارے ہم یہاں تو پہلے آئے تھے اور یہ باتیں تو ہم کر چکے تھے، کیا غلطی ہم سے کی. لہذا ہمارے منہ سے کیا نکلے گا اس وقت؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے اللہ ایک دفعہ اور بھیج دیجئے دنیا میں، اب دیکھیے تو صحیح ہم کتنے اچھے اچھے کام کریں گے. لا يعذب عذابہ، فرمایا آپ نہیں، اب کوئی عذاب بھی کم نہیں ہوگا. لا یوثق وثاقہ احد، پہلے میثاق باندھا تھا توڑ دیا تم نے، توڑنے والوں سے اور کیا میثاق باندھا جائے. لا یوثق، اب کوئی میثاق نہیں. یہ میثاق کا تم نے کیا کیا، اس امانت کا تم نے کیا کیا، اس پلندے کا جھوٹ کا تم نے کیا کیا جو تم نے بکا کر. دوسری صورت میں آتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، تو اس وقت نکلے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا ہے اس وقت، کہ یہ سب چیزیں جو دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جو ہونے والا ہے یہ تو کم از کم میرے سامنے نہ ہوتا. کاش کہ ہم مٹی ہوتے کہ یہ ہمیں سب سہنا نہ ہوتا، یہ دیکھنا نہ ہوتا. فرمایا جب وعدہ کرتا ہے تو اللہ سے وعدہ خلافی کرے گا تو بندوں سے اس کے وعدہ خلافی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کی تو جین سے بسا ہوا ہوگا کم وقت کی. چوتھا، بات کرے تو لڑ پڑتا ہے، غصہ اور غضب کرتا ہے. اگر کہیں یاد دلا دو کہ بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہو، وعدہ کر چکے ہو، امانت تمہارے پاس ہے پہنچاؤ، وعدہ کر کے آئے تھے اس کے خلاف کیوں کرتے ہو، تو کیا کہتا ہے جواب میں؟ غصہ دکھاتا ہے، تم کو انہوں نے بولا، اور لڑ پڑتا ہے، غضب کرتا ہے، غصہ کرتا ہے اور پریشان کرتا ہے، فساد کرتا ہے. فرمایا خدا کی قسم جس میں یہ چار چیز پائی جاتی ہے وہ پکا منافق ہے. اب اپنے آپ کو تولیے اور پھر دیکھیے کہ کیا ہم یہ ہیں یا ہم یہ ہیں. کوئی آپ کو کہے گا نہیں، خود آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کیا ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں ہیں تو ابھی زندگی کی وہ خوشخبری سن لیجئے کہ ابھی آپ کی ہے. اگر ایک لمحہ بھی باقی ہے تو ابھی ہے. اور چنانچہ وہ حدیث کو سامنے رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اے محمد یہ بتائیے ذرا کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے. وہ جو نادم ہو کر رو پڑے اور ایک مکھی برابر آنسو اگر اس کا نکل آیا تو فرمایا خدا کی قسم کوئی حساب نہیں کروں گا، اس کا جنت میں داخل کروں. تو ابھی بھی موقع ہے کہ اگر ایک آنسو نکل آئے اور اس کے بعد اس طرف ڈالو. اب آگے آئیے ذرا سورہ حدید نکالیے، سورت نمبر 57. اس لیے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ اتنی اہم سورت ہے، آپ نے اسے پڑھا اور سرسری طور پر پڑھ کے چلے گئے
مقصود آپ کو قرآن پڑھانے اور سمجھانے اور بتانے کا یہ ہے کہ آپ کے دلوں کو اتنا نرم کر دیا جائے کہ جب قرآن شروع ہو تو وہ آپ کے لگے کہ آپ کے دل پر اتر ہے. دیکھنا اس تقریر کی لذت کہ اس نے جو کہا میں نے یہ جانا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے، ایسا آپ کو لگے کہ آپ کے دل پر اتر رہی ہے بس آیتیں. تو جب دل پر اترنے لگیں گی تو یہاں سے جاؤ گے تو قائم کرو گے، پھر خالی پڑھو گے نہیں. اور ورنہ جہاں اور دنیا میں ہزاروں جگہ جاتے ہو تو یہاں بھی ایک واز، تو واز مقصود نہیں ہے، آپ کے دلوں پر اس کو گاڑ دینا، اتار دینا مقصود ہے کہ پھر آپ ایسے مضبوط ہو کر یہاں سے نکلیں کہ ہر چہ باد آباد بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام. ابھی لوگ دیکھیں گے یہ کہاں کود پڑتے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. وہ کیوں کر ڈریں گے؟ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بس ان کو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب دیکھیے ذرا اس صورت میں پیج نمبر بتا دیں تاکہ لوگ آسانی سے نکال لیں. 532 دیکھ لیں اور آیت پہ آ جائیے. یوم تری المؤمنین، کس آیت پر آ جائیے فٹافٹ؟ آیت نمبر 13. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار. فرمایا اس دن جب ہمارے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے یوم تری المؤمنین، تو مومن جو ہوں گے وہ خود دیکھ لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ منافق ہیں. تو مومن کو پتہ کیسے چلے گا؟ بشراکم، ان کو بشارت دے دو کہ کیسے پتہ چلے گا، وہ کیسے معاملہ ہوگا ان کا. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ جو یسعی لفظ آیا ہے یہ لفظ بنا ہے سعی سے. جو انہوں نے محنت و مشقت کی تھی دنیا میں ہمارے کام کے لیے، جو کمایا تھا انہوں نے، یسعی جو ان کی سعی تھی، جو ان کی جد و جہد تھی، جو ان کی محنت تھی، اس کے نتیجے میں ان کو ہم نے ایک چیز دینی شروع کر دی تھی وہیں پر. اس کا نام کیا تھا؟ نور. اور وہ نور آج ان کو ظاہر ہو گیا. جیسے ہی قیامت ڈکلیئر ہو گئی ان کو اللہ نے کھڑا کیا، فرمایا یسعی نورہم، جو انہوں نے محنت کی تھی اس کا نور مل گیا ان کو. ایدیہم، سامنے بھی نور، بے ایمانہم، اور سیدھے ہاتھ پر بھی نور. تو جس کے سامنے اور سیدھے ہاتھ پر نور آ کر پھیل گیا تو سمجھ جائے وہ کہ وہ مومن. ان کو جنت کی بشارت دے. بشراکم الیوم، اس دن ان کو بشارت ہو جنات تجری من تحتہا الانہار. اب آئیے، ان کو تو فوراً پتہ چل گیا، جیسے ہی وہ نور دیکھیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ہمارا صلہ مل گیا، بھرپور صلہ اللہ نے عطا کر دیا. اب منافق رہ گئے، جن کو نہیں ملا نور تو وہ سمجھ گئے کہ کچھ مشکل میں ہیں ہمیں نور کیوں نہیں ملا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا نقتبس من نورکم. اب کیا کہیں گے منافق؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور منافق مرد اور منافق عورتیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب امتثال کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دونوں کو بتاتا ہے، کہیں عورتیں نہ سمجھیں مردوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارا چھوڑی، ہم تو خود ان کے ساتھ نکل جائیں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. یہاں آگے یوم یقول المنافقون والمنافقات، تو اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی. کیا کہیں گی؟ ایمان والوں سے کہیں گی انظرون، ہمارا تھوڑا سا انتظار کرو گے بھائی، ہمارا تھوڑا انتظار کرو. نقتبس من نورکم، اور تمہارے پاس تو اتنا نور ہے کہ سامنے بھی اور دائیں بھی. نقتبس کہتے ہیں اقتباس، اور یہ بنا ہے قبس سے، چنگاری. کیا ہمیں اتنا سا دے سکتے ہو جتنی چنگاری ہوتی ہے؟ پورا نور تم نہیں مانگتے، تمہارا اتنا سا دے دو کہ ہم سامنے تو دیکھ سکیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے. نقتبس من نورکم، ہمیں ذرا سا تو نور دو، ہم بھی دیکھیں اس اندھیرے میں کہ ہمیں کہاں جانا ہے. اب مومنین تو بیچارے مروت اور شرم کے مارے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بھئی ہم کیسے دے سکتے ہیں، ہمیں تو خود ملا. جواب دلوایا جائے گا فرشتوں سے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. یہ یہاں ملا ان کو نور، یہ وہاں کمایا تھا تو یہاں نظر آیا ہے، تم یہاں مانگ رہے ہو چنگا
داری کا یا کوئی چیز تمہیں نہیں مل سکتی. وراکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب. ایک دیوار کھینچ دی جائے گی ان کے اور ان کے درمیان. باطنہ فیہ رحمہ, تو یہاں تو رحم ہی رحم ہو رہا ہوگا. وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور ان پر عذاب اسی وقت سے شروع کر دیا جائے. ینادونہم ولم نکن معکم. اب یہ چلائیں گے, یہ ندا کریں گے. ینادونہم, یہ ندا کریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے. الم نکن معکم. اب یہاں ہو سکتا ہے کوئی بھائی ہو, دوسرا بھائی یہاں ہو سکتا ہے یہاں باپ ہو, یہاں بیٹا ہو سکتا ہے یہاں شوہر ہو, یہاں بیوی ہو. لہذا وہ جو رشتے تھے, وہ جو نزدیک کے رشتے تھے کہ اس کے بغیر رہتے نہیں تھے, رہ نہیں سکتے تھے, تو وہ واسطے دیں گے کہ اے بھائی, اے باپ, اور اے شوہر, اور اے بیوی. ینادونہم الم نکن معکم, کیا ہم یہاں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہتے تھے یہاں پر ایز اے مسلم؟ یہاں اگر پتا چلا کہ ہم یہ ہیں اور یہ ہیں, یہاں تو ہم سب ساتھ رہتے تھے. الم نکن معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا, بے شک. وہ کہیں گے تم تھے تو ہمارے ساتھ. ولیکنکم, تھے تم. ولیکن کہتے ہیں لیکن. انفسکم وتربصتم, مگر تم نے یہاں پر بجائے ایسے بننے کے ایسے بننا پسند کیا تھا. کیسے, کیا طریقہ کیا تھا تم نے؟ ولیکن انفسکم, یہاں یہ سب مسلمانوں کے جو نفس ہیں, انہوں نے کیا کیا اس نفس کو؟ انہوں نے کیا کیا اس نفس کو؟ یہاں نفس امارہ رکھا انہوں نے. میں, میرا گھر, میرے بچے, میری بیوی, میرا شوہر, میری گاڑی, میری کار, میرا ہر چیز میرا میرا اور میرا, سوائے میرے اور کسی کو کچھ ہو نہ ہو, حرام سے ہو, حلال سے ہو, جیسے ہو, میری چیز ٹھیک ہونی چاہیے, باقی کسی کی لات ماری. ولیکن انفسکم فتنتم انفسکم, تم لوگوں نے اپنے نفس کے ساتھ فتنہ کیا. کس طرح کا فتنہ کیا؟ تربصتم, تم انتظار کی حالت میں رہے. تربص کہتے ہیں انتظار کرنا, گمگوں کی جو حالت کہتے ہیں اسے. نماز پڑھ لو بھائی, پڑھ لیجیے, ابھی تو بہت دن پڑھے, مر تھوڑی رہے. روزہ رکھ لو, ابھی تو کھانے کو اللہ نے دیا ہوا ہے. کچھ قرآن پڑھ لو, وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس, وقت نہیں ہے کم وقتوں کے پاس. 100% ہمارے پاس الا ماشاء اللہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں, اور جو پڑھے ہوئے غلط پڑھے ہوئے, اور جو غلط پڑھے ہوئے ان کو تو غلط بھی پڑھے ہوئے, ان کو ترجمہ بھی نہیں معلوم. اور آج میں آپ کے سامنے پھر کہتا ہوں, میں رکھیے, اگر سے مجھ سے پیچھے قرآن اٹھاؤ اور نمبر بتانا شروع کرو اور نام بتانا شروع کرو کہ کون کون سی اس میں صورتیں ہیں. وہ کتاب کے جو آپ کے لیے فرض عین ہے, شادی ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو, رکھ کے اوپر سب سے گزارتے ہو, اور اس بیٹی سے بعد میں پوچھو کہ اس میں سے تجھے کسی نام معلوم ہے صورت کا؟ جب مرتے ہیں تو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں, اس کی دھونی دیتے ہیں, اس کی چوما چاٹی کرتے ہیں, گر جاتے تو ایسے 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 چماتے ہیں, آگے لگاتے ہیں, اور اس میں ہے کیا کسی کو نہیں معلوم. وہ تربصتم, تم انتظار میں رہے کہ اب اور کل اور اب اور کل. اپنے بچوں کو تم دنیا کی تعلیمات پڑھاتے رہے, کسی کو انجینئر, کسی کو ڈاکٹر, کسی کمبخت کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ اس میں ہے کیا چیز, اتنا تو بتا دے پہلے تاکہ وہ مضبوط ہو کر مسلمان بنے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. زندگی ایک دن کی ہے, معلوم نہیں کم وقتوں کو, مگر دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, ریجھے جا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, فرمایا یہ تو دھوکے کی ٹٹی ہے, تمہیں پتا ہے کہ تم کس دن مر جاؤ گے, ہاتھ اٹھاوا نیچے رہ جائے گا تمہارا. اور موت تو ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, وہاں موت تو آئے گی نہیں, موت کے بعد تو زندگی زندگی ہے. اگر وہاں جلائے جاؤ گے تو کہو گے اللہ ہمیں موت دے دیجئے, تو فرمائے گا اب موت کہاں, اب ایسی زندگی تمہاری رہے گی ہمیشہ ہمیشہ, تم چلتے رہو گے آج میں اسی طرح. وہ تربصتم, تم انتظار میں رہے, اور انتظار میں اس لیے رہے تم. ورتبتم, ریب کی کیفیت رہی, تمہیں یقینی نہیں تھا کہ آج جو دن آ گیا ہے یہ دن آئے گا بھی کبھی. تم سمجھتے تھے کھاؤ پیو عیش کرو, جھوٹ بکو, غیبت کرو, بدماشیاں کرو, اور اس کا مال کھا جاؤ, اس کا مال کھا جاؤ, کون پوچھنے والا ہے تمہیں. تمہیں ریب میں رکھا شیطان نے. ورتبتم, تم شک میں اور شبہ میں پڑے رہے کہ
کہ ایسا ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ غرتکم الامانی، تمہیں خود دھوکے میں رکھا تمہارے نفس نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ پکڑو، لے کر آؤ ان کم بختوں کو، ان مجرموں کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور خوب شیطان نے دھوکے میں رکھا آج کے دن تک۔ مومن، منافق، دو اینٹیٹیز ہیں، قرآن کے ذریعے سے میں نے بتائی، حدیث کے ذریعے سے میں نے بتائی۔ کوشش میری ساری یہ ہے کہ کسی طرح آپ کو ڈرا کر، دھمکا کر، پیار سے، محبت سے، اچھا برا اور قرآن اور حدیث اور علم، کسی نہ کسی طرح۔ میں نے اس دن آپ کو وہ شعر اقبال کا بتایا تھا کہ نغمہ کجا وہ من کجا، ساز و سکون بہانہ ایست، سوئے قطار میں کشم ناقائے بے زمام را۔ یہ جو نغمے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ تمام طریقہ کار ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ جو اونٹنیاں بھاگ گئی ہیں اپنی زمام توڑا کر، اپنی لگام توڑا کر، ان کو واپس پھر ایک ہی قافلے میں لگا دینا، ایک راستے پر لگا دینا، اور اس راستے کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ انشاءاللہ یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھی تھی، ہاتھ اٹھا کر آپ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ تو ہمیں نزدیک تر راستہ دکھا، اے اللہ تو ہمیں اپنے قریب کر لے تاکہ ہم شیطان کے چنگل سے بچ جائیں۔ تو اس نے جواب میں کہا تھا الف لام میم، وہ جو تم نے کہانی قصے سنائے، تو ہم تمہیں بھی اپنی کہانی سناتے ہیں، ہم تمہیں اپنے احکامات بتاتے ہیں، ہم تمہیں کام سونپتے ہیں، پھر تمہیں ذمہ داری دیتے ہیں، کیونکہ تم ذمہ داری مانگ رہے ہو ہم سے، تو آؤ ہم تمہیں اس ذمہ داری دیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ تم اس ذمہ داری پر پورے اترو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا